بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے جوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا رہے، زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ یہ حدیث نمبر 145 ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو صحیح بخاری شریف میں نقل کیے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو بخاری شریف میں نقل کر کے پوری امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر، ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر جگہ کچھ نہ کچھ باتیں امت کو سکھائی ہیں اور بتائی ہیں، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تھوکنے کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے تھوکنا چاہیے، کہاں تھوکنا چاہیے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے امت کو کسی بھی موقع پر، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم، ہر آن، ہر گھڑی کچھ نہ کچھ باتیں امت کی اصلاح کے لیے یا مسائل و مسائل کے انداز میں یا فضائل کے انداز میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حدیث شریف میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ باتیں مشہور تھیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنی گھر کی چھت کے اوپر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے
واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتروں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے، وہ شخص مراد ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بات بتائی ہے کہ بیت المقدس کی طرف اگر منہ یا پیٹھ ہو جائے تو کوئی دقت نہیں، لیکن بیت اللہ شریف کی طرف جو ہمارا اس وقت میں قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے قضاء حاجت کرنا گویا کہ بیت اللہ شریف کا دشمن ہونا ہے، بلکہ بیت اللہ شریف کی عظمت اور حرمت ہر ایک فرد کے ہر ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم اور جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو لوگوں میں جو یہ مشہور تھا کہ بیت المقدس کی طرف نہ منہ کرے یا پیٹھ کرے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھے، نہ بیت اللہ کی طرف قبلہ، نہ بیت اللہ کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے، بلکہ بیت اللہ کی عزت کرے، بیت اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو، بیت اللہ کو سارے گھروں کا سردار بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کو بنوایا ہے، اس لیے یہ مسجد بہت ہی اہم اور